أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، سامعین اور ناظرین، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورۃ الزمر جو 24ویں پارے میں ہے اس کی چند آیت نمبر 64 سے لے کر 70 تک کی میں نے تلاوت کی، اور انہی آیات کریمہ کا ترجمہ اور ان کی کچھ تشریح اور تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سورۃ الزمر مکی سورہ ہے، اور یہ خاص طور سے ایک قول فیصل کے طور پر نازل ہوئی ہے۔ توحید اور شرک کے بارے میں یہ کتاب بتاتی ہے، فیصلہ کن بات، کہ توحید ہی برحق ہے اور وہی مطلوب ہے، شرک باطل ہے۔ اور اس کے ذریعے سے گویا جو اس وقت کے مخاطبین تھے ان کو بتلا دیا گیا کہ یہ قرآن تمہیں صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تمہیں وہ راستہ دکھلاتا اور اس پر چلنے کی دعوت دیتا ہے کہ جو کامیابی کا راستہ ہے، جو اللہ کی طرف جانے والا ہے، پہنچانے والا ہے، اور یہ توحید کا راستہ ہے۔ اور پھر توحید کا جو تقاضا ہے اور مطالبہ ہے وہ یہ کہ اللہ ہی کی بندگی کی جائے، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی بغیر کسی آمیزش کے، بغیر کسی اور کو شریک بنائے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت، پرستش اور بندگی اور اطاعت کی جائے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ دوسروں کو پوجتے ہیں یا اللہ کی بندگی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بتلا دیا گیا کہ یہ شرک ہے اور کفر کا راستہ ہے، یہ باطل ہے، اور تمہاری تمام صحیح اور کوششیں جو بھی تم کرتے ہو وہ ساری کی ساری رائے گاہ جائیں گی۔ تو یہ سورہ خاص اس کا موضوع یہی ہے، توحید کی دعوت، اور گویا ایک ڈیسائسو ورڈکٹ اس سورہ نے سنا دی ہے توحید اور شرک کے باب میں۔ توحید صحیح ہے اور شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہاں پہ جو میں نے آیت نمبر 64 کی تلاوت کی، تو اس کا سلسلہ پچھلی جو 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 62 اور 63 سے جڑا ہوا ہے۔ میں وہاں سے آغاز کرتا ہوں۔ آیت نمبر 62 میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے،
یعنی یہ توحید کے اس بات کے لیے، توحید کی دلیل کے لیے اور شرک کی تردید کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہم بھی، اور جو کچھ ہمیں دائیں بائیں اوپر نیچے نظر آتا ہے، یہ آسمانی زمین اور ان کے اوپر جو کچھ ہے ان کے درمیان، ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ اس میں کسی اور کی کوئی شرکت نہیں رہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر نگراں بھی ہے۔ یعنی اگر وہ خالق ہے ایک طرف، تو پھر ان تمام چیزوں کی، اپنی پوری کائنات کی دیکھ بھال، اس کی نگرانی، اس پر حکمرانی، یہ اللہ ہی فرما رہا ہے۔ اس میں کسی کی مداخلت نہیں ہے، اس لیے کسی شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے قبضے میں ہیں۔ یہ پورا کا پورا کنٹرول، پورا اختیار اس کا ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اس کے ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ ہے، ایک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنہا اس کا مالک ہے اور وہی تصرف اس میں کرتا ہے، وہی اس کا نظام بناتا اور چلاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آسمان اور زمین، اس کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام خزانے وہ بھی اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وہی ہے جس کو چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کی قوت نہیں ہے کہ اللہ کی اذن اور اس کی مرضی کے بغیر کسی کو زمین و آسمان کے خزانے وہ دے دے۔ حتیٰ کہ زمین و آسمان خود اپنے خزانے وہ دوسروں کو لٹا نہیں سکتے، اللہ کے ہاتھ میں ان کی چابیاں ہیں۔ تو جو بھی انسان کو یا انسانوں کو رزق حاصل ہوتا ہے، کوئی مال و دولت حاصل ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی اگر کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے آسمان اور زمین سے اور اس میں رہتے ہوئے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے، اس کا عطیہ ہے، اس کی بخشش ہے۔ اس میں کسی دیوی دیوتا کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی گھاٹے میں پڑنے والے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ کی آیات تو یہ حقیقت بالکل واضح طور پر بتلا رہی ہیں کہ آسمان اور زمین اور ہر ایک چیز کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور وہی ہر ایک چیز پر نگراں ہے، وہی اس پر اس کا اقتدار ہے، وہی کنٹرول کر رہا ہے، اور آسمانوں اور زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں، کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہی رزق دیتا ہے۔ انسانوں کے پاس جو رزق ہے، جو ملتا ہے، اس میں کسی بھی دیوی دیوتا، کسی بت، کسی کی بھی کوئی غیر اللہ کی کوئی حصہ نہیں ہے، وہ نہیں دے سکتے۔ تو یہ حقیقت بیان کر دی گئی۔ اس کے ذریعے سے گویا یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ مختلف بتوں کی پرستش کرتے ہیں، یا دیوی دیوتا انہوں نے بنا رکھے ہیں، اور ہر ایک کے بارے میں انہوں نے کچھ اپنی طرف سے دعوے گھڑ رکھے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں جیسے مثال کے طور پر خود مسلمانوں کے اندر سے بعض لوگ، بلکہ بہت سارے، بڑی تعداد ہے، جو چند قبروں کے بارے میں، بعض قبروں کے بارے میں، اور قبر میں جو لوگ ہیں ان کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں۔ مر جانے کے بعد وہ انتقال ہو گئے، قبروں میں مدفون ہیں ایک لمبے عرصے سے، اس کے بعد وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ دعائیں سنتے ہیں، یہ قبول کرتے ہیں، یہ بگڑی بناتے ہیں، یہ مشکلیں جو ہے نا وہ حل کرتے ہیں اور نیا پار کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ تو یہ حقیقت میں شرک ہے، ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو کہ دیتا ہے۔ تو یہ حقیقت واضح ہو جانے کے بعد بالکل واضح طور پر سورہ آیت نمبر 63 کے آخر میں فرمایا کہ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ اللہ کی آیات کا انکار کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو آیات ہیں قرآن شریف میں، ان میں جو باتیں بتائی گئی ہیں، جو حقیقتیں واضح کی گئی ہیں، جو احکام دیے گئے ہیں،
جن کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے، یہ تمام چیزیں اس نے بتائی ہیں۔ تو جو شخص ان کا انکار کرتا ہے، آیات کا انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کا کنٹینٹ ہے اس کا انکار کرتا ہے، تو یہ انکار کرنے کے نتیجہ جو برآمد ہوگا یہ کہ وہ خسارے میں پڑیں گے۔ اور یہ کہا فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، کوئی دوسرا نہیں گھاٹے میں پڑے گا، یہی لوگ ہیں کہ جو خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ یہ جو حقیقت ہے بڑی اہم واضح کر دی گئی۔ تو اس کے بعد وہ آیت نمبر 64 آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے اپنا رخ موڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اب آپ ان سے کہیے، قریش یا عرب مشرکین اور کفار جو آپ کی بات نہیں سنتے اور دعوت حق کا انکار کرتے ہیں اور توحید کے بجائے وہ شرک کو انہوں نے اپنا رکھا ہے اور اسی راستے پر چلے جا رہے ہیں، تو فرمایا کہ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ، کہو اے نادانو، کیا پھر بھی تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ یعنی یہ حقیقت جب واضح ہو گئی تو تم لوگ کیا مجھے یہ توقع مجھ سے کرتے ہو اور مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں اللہ کی عبادت کروں؟ کیوں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کروں گا، کیونکہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، مجھے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ہر جو چیز جو میرے پاس ہے وہ تمام چیزیں بھی مجھے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز کسی کی نہ بنائی ہوئی ہے، نہ کسی کی عطا ہے، نہ کسی کی دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ بتا دیا ہے کہ اب اللہ کے ہاتھوں میں جب خزانے ہیں اور وہ دے رہا ہے، اور وہی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، اور بصورت دیگر اگر اللہ کے ساتھ ہم نے دوسروں کو شریک بنایا تو آخرت میں خسارے میں اور گھاٹے میں پڑنے والے ہوں گے۔ تو اس کے باوجود کیا تم لوگ اے نادانو، اے جاہلو، تم یہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہو، تم مجھے اس بات کا حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی عبادت کروں؟ یعنی اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی حماقت۔ گویا دیکھیے یہاں پہ خطاب کیا گیا ایھا الجاہلون، اے جاہلو۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا اے نادانو، مفسرین نے بھی، مترجمین نے یہ ترجمہ کیا اے نادانو۔ جہل کے معنی تو وہی ہوتا ہے نادانی، نہ جاننا، لیکن اس کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ یہ کہ جہل حقیقت میں عقل اور دماغ کی سوچ کو پریڈ کر کے کوئی انسان وہ اپنی خواہشات اور جذبات کے پیچھے چل پڑے۔ ہماری یہ خواہش ہے، بس ہم وہ جو ہے نا چلے جا رہے ہیں۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہو گئی ہے، ایسے مادہ پرستی کا دور ایسا آ گیا ہے، ایسا چلن ہو گیا ہے کہ لوگ اخلاقی قدروں سے بالکل ناآشنا اور بیگانہ ہو گئے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے کہ تہذیب و تمدن ختم رہ گیا ہے۔ صرف اور صرف یہ دیکھتے ہیں کہ خواہشات، مجھے دولت مل جائے، مجھے میری یہ خواہش پوری ہو جائے، اپنی خواہش ہی کو وہ برحق سمجھتے ہیں، لاکھ ان کی عقل وہ سمجھائے اور بتائے کہ نہیں، خود ان کی اپنی عقل کی، ان کے اپنا دماغ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز، یہ راہ غلط ہے، یہ چیز غلط ہے، یہ حرکت غلط ہے، لیکن اس سے بیگانہ ہے۔ یعنی دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے فسق و فجور میں اور فساد میں اور بگاڑ میں کہ واقعہ یہ ہے کہ اب کہتے ہوئے بھی بڑی عجیب حیرت ہوتی کہ کیا کہا جائے، کہ یعنی بہت ساری چیزیں ہیں معاشرے میں، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، تم انسانوں کی دنیا کی بات کرتے ہیں، ایسا ان کے اندر بگاڑ ہو گیا ہے یا بگڑی ہوئی چیزیں ان کے ہاں رائج ہو چکی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ کیا کہا جائے۔ ابھی وہ کہیں گے تو لوگ ہنسیں گے یا کہیں گے کہ یہ سختی برت رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، مثال کے طور پر میں آپ کہوں کہ یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات وہ علم حاصل کرنے گئے ہیں۔ یونیورسٹی حصول علم کی جگہ ہوتی ہے، ایک دانشگاہ ہوتی ہے جہاں پہ ایک انسان خواہ مرد و عورت وہ جاتا ہے تو اس لیے کہ وہاں پہ علم سیکھے، اور علم اس لیے سیکھا جاتا ہے کہ انسان کی صلاحیتیں وہ بڑھیں، پروان چڑھیں،
اور پھر وہ علم حاصل کر کے اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں وہ خدمت کرے، تعمیری کام کرے، سنجیدہ بنے، نیک بنے، شریف بنے، بااخلاق بنے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کیا ہے، پتہ چلا کہ یونیورسٹیوں میں ننگے ناچ ہو رہے ہیں، عیاشیاں ہو رہی ہیں، فحاشیاں ہو رہی ہیں، بے حیائی اور بدکاری کا جو ہے نا دار دورہ ہے۔ اگر کہیں کسی کو ٹوک دیجئے ایسی چیز کی جو مثال کے طور پر کسی ڈریس کے بارے میں سے کہ مہذب ڈریس اختیار کرنا، تو قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ لڑکیاں لڑکے مشترک مل کے جو ہے مخلوط وہ ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا آوارگی و بدتمیزی ہوتی ہے۔ اگر وہاں پہ آپ جا کے کہیے، کسی ایک نہیں پورا گروپ ہوتا ہے، ان کو سمجھائیے کہ بھائی بیٹا یا بیٹی، یہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں پہ ناچنے گانے کے لیے آئے ہو؟ تم یہاں پہ بدکاری کرنے کے لیے آئے ہو؟ تم یہاں اس طرح سے مخلوط محفلیں سجاتے ہو؟ تم شراب پینے کے لیے آتے ہو؟ یہاں تک تو کوئی سنے گا نہیں۔ مسلمانوں کے معاشرے میں اللہ کا شکر ہے اتنی گراوٹ نہیں آئی ہے، لیکن ہم بھی انسانوں کے سمندر میں رہتے ہیں، چھوٹے جزیرے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ وہ جو ہے بچ جائے گا اور اس سے محفوظ رہے گا۔ جب پورا سمندر جو ہے وہ ایک ہے بے حیائی فحاشی کا، تو یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے کہاں بچیں گے؟ مسلمان بھی متاثر ہو رہے ہیں، ان کے آل اولاد میں بھی، ان کے نئی جو جنریشن ہے ان کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ تو خیر بات لمبی ہو رہی ہے۔ تو جہالت یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔ یہ جو چیزیں میں نے بتلائیں تو کہ خواہشات ہیں۔ آج دیکھیں کون اندازہ کر سکتا ہے کہ ہندوستان میں آج کئی روز سے ایک خبر بڑی یعنی زبردست گردش کر رہی ہے، اور صبح شام جو ہے وہ چینل سارے دکھلا رہے ہیں۔ ویسٹ بنگال میں ایک منسٹر، اس کے کروڑوں، اور پھر اسی کی کوئی جاننے والی کوئی اداکارہ تھی اور کیا ہے، اس کے ہاں کئی کروڑ لوگ جو ہے وہ روپے، پتہ چلا کہ بہت بڑا اسکینڈل ہے، اس میں ملوث ہیں لوگ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اگر یہ خواہشات اور جذبات کی بات نہ ہوتی تو ایک انسان کیسے ممکن تھا کہ 1 روپیہ وہ چرا لیتا، چہ جائے کہ یعنی کئی کروڑ کے وہاں پہ پورا اسٹور جو ہے کمرے بھرے ہوئے ہیں نوٹوں سے، اور لوگوں کو بھنک بھی نہیں لگی۔ تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں ای ڈی کا بڑا اچھا کام ہے، زبردست کام ہے حقیقت میں۔ اس طرح کہ اگر وہ ہیں لوگوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو ہوں، اس مسئلے کو ہم سیاسی اینک سے نہیں ہم کو دیکھنا چاہیے۔ تو اب یہ اس سے ایک مثال ہے، اور آپ چاہیں تو اسی نہج پہ اگر غور کریں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جگہ یہی معاملہ ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، بدماشی ہے، عیاری ہے، بے ایمانی ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ حقیقت میں علم نہیں، یہ نہیں کہ انہوں نے تعلیم نہیں پائی ہے، انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن وہ جہل میں مبتلا ہیں۔ اور قرآن جب جہل کی تعبیر استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آدمی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ وہ آدمی ہے کہ جو اپنے جذبات سے مغلوب ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، اس کی ناک میں نکیل لگی ہوئی ہے خواہشات کی۔ وہ پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے جو پکڑے جا رہے ہیں، جتنے بڑے بڑے اسکینڈل ہوتے ہیں، سب پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ افغیر اللہ تأمرونی اعبد، ہے تم مجھے حکم دیتے ہو، اس بات کا مشورہ دیتے ہو، حکم دیتے ہو، یا مجھے مجبور کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی جو ہے وہ عبادت کروں، ان کی پرستش کروں؟ اے نادانو، اے جاہلو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہ تو ان کو خطاب کرنے کے لیے کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ جو اپنی نکیل وہ ڈال دے چکے ہیں خواہشات کو اور جذبات کو، اور عقل اور دماغ کو انہوں نے پرے ڈال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خطاب نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ایک حقیقت بیان کر رہا کہ دیکھو ہم نے تم پر اور تم سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان پر ہم نے کیا وحی نازل کی ہے، انہوں نے کیا بتایا، ہم نے
ان کو کیا تعلیم دی ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ درا حال ہے کہ تمہاری طرف بھی اور تم سے پہلے والوں کی طرف بھی یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم شرک کرو گے تو تمہارے عمل ڈھہ جائیں گے اور تم نامرادوں میں سے ہو کر رہ جاؤ گے۔ یعنی یہ وحی تمہاری طرف آئی ہے، ہم نے تمہیں یہ تعلیم دی ہے، اپنی وحی کے ذریعے سے تم کو بتا دیا ہے، اور تم سے پہلے بھی یہی وحی آتی رہی ہے۔ تمام انبیاء کرام جو گزرے ہیں، ہم نے جن کو نبی بنا کر بھیجا، ان کو بھی ہم نے یہ کہا کہ دیکھو شرک جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے، کہ جو بھی شرک کرے گا، تم شرک کرو گے تو تمہارا عمل حبط ہو جائے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا عمل وہ ڈھہ جائے گا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم نامرادوں میں سے ہو جاؤ گے، خسارے میں پڑنے والے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، گھاٹے میں پڑنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کہا ہے، فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا۔ ہمارے سامعین سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ظاہر ہے کہ تقریباً تمام سننے والے مسلمان ہیں، لیکن اگر کہیں غیر مسلموں پہنچتی ہے بات تو بھی سنیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کو بھی سننے کی ضرورت ہے۔ یہاں کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا، یہ نہیں کہ اگر تم مشرک ہو، مشرک اگر ہیں تب تو بات ہی ختم۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لَإِنْ أَشْرَكْتَ کہ ایک آدمی عمل صالح کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ وہ شرک کر رہا ہے۔ کوئی ضرور نہیں کہ ایک آدمی مستقلاً وہ جو ہے نا مسلمانوں سے ہٹ کے ایک مشرک قوم کے طور پر وہ اپنا اس کی شناخت ہو، بلکہ یہ فرمائے کہ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تم نے شرک کیا تو لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو تمہارا عمل جو ہے وہ ڈھہ جائے گا، رائیگاں ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں بالکل واضح طور پر یہ ہے کہ اگر تم نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو اور دوسری بھی چیزیں اللہ کی عبادت اور بندگی کی کر رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تمہارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارے عمل بالکل بے سود اور بیکار ہو جائیں گے، تمہارے قطعاً کوئی کام نہیں آئیں گے۔ تو اس زمانے میں تو ان کو سنایا گیا مشرکین مکہ کو کہ تم مکمل ہی مشرک ہو، ایک قوم ہی جو ہے ایسی ہو کہ تم مشرک کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہو۔ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نیک عمل کرے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ شرک کرے، اس کا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ قطعاً اس کی کوئی قدر نہیں کرے گا، کوئی اپریشیٹ اس کو نہیں کرے گا۔ اور وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسارے میں پڑنے والے، خسارے میں خاسر خسارہ سے بنا ہوا ہے، عربی کا لفظ ہے، اس سے اسم فاعل ہے خاسر، جمع ہے خاسرین، جو خسارے میں پڑنے والے۔ وہ خسارے میں پڑنے والے کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو اپنی کمائی کو کھو بیٹھیں گے، ان کی کمائی ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گی، ایسے لوگوں میں تم شامل ہو جائے گے۔ نقصان ہو گیا، جیسے آپ بینکرپٹ ہو جائیں، آپ کی تجارت بالکل ختم ہو جائے، آپ کی صنعت جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ ہے۔ تو دنیا میں تو پھر بھی یہ ہے کہ اگر تجارت اور صنعت اور اس طرح کی چیزیں اگر اس میں نقصان ہوتا ہے تو پھر بھی اس بات کی گنجائش رہتی ہے کہ انسان دوبارہ محنت کرے اور میں اپنے پاؤں جمائے اور پھر وہ آگے بڑھ سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن دینی جو خسارہ ہے وہ اس دنیا کے بعد آخرت آئے گی تو پتہ چلا یہ وہ خسارہ ہے کہ جس کی بھرپائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ یہ نبی کو تعلیم ہے، نبی کے ذریعے سے معاشرے میں تمام لوگ جن کو دعوت دی جا رہی ہے ان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے، بلکہ اللہ ہی کی، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کے شکر گزاروں میں سے بنو۔ دیکھیں یہ شکر گزار جو شکر سے بنا ہے، شاکرین، یہ
اصل میں یہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ توحید کی تعبیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نعمتیں جو ہم سب کو بخشی ہیں ان پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ شکر اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم کہیں الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، اپنے لفظوں سے ہم تعبیر کریں جس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں پروردگار تیری بڑی مہربانی، تیرا بڑا کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ کچھ عطا فرمایا، الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسرے یہ کہ یہ جو نعمتیں اللہ کی بخشی ہوئی ہیں ان کو قطعاً کسی اور کی طرف منسوب نہ کریں۔ جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کے مزار سے ملا، فلاں کے طفیل میں ملا، فلاں بابا کی برکت سے ملا، یہ شرک ہے۔ ہر ایک چیز، ایک ذرہ بھی اگر آپ کے پاس ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ اس کو شکر ادا کیجئے، یعنی وہ نعمت اللہ کی طرف منسوب کیجئے۔ غیر اللہ کے طرف منسوب کرنے کا مطلب ہے ناشکری اور یہ جو ہے شرک بھی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی بخشی ہوئی ہر نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق جو ہے نا استعمال کیا جائے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی ناراضگی میں، اس کی معصیت میں خرچ نہیں ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز اور چاہیں آپ بڑھا لیں، شکر کا طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے آپ کو بغیر کسی استحقاق کے اور بغیر کسی قوت و قدرت کے دیا، یعنی آپ کے بس میں نہیں تھا کہ اللہ نہ دے تو آپ جا کے زبردستی حاصل کر لیں، جو کچھ ہے آپ کے پاس وہی اللہ کا دیا ہوا ہے، اس سے نہ تو ایک پیسہ آپ زیادہ لے سکتے ہیں نہ کوئی ایک پیسہ اس میں گھٹا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کا حصہ اس دنیا میں مقدر کر دیا ہے۔ آپ کو محنت کرنی ہے، ملے گا، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ بہرحال یہ جو چیز مل گئی اس پہ شکریہ ادا کریں کہ خود کھائیں پئیں، اس سے استفادہ کریں، لیکن شکر کی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس میں آپ اللہ کے ان بندوں کو شامل کریں کہ جو محتاج ہیں اور جنہیں ضرورت ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے اگر مجھے نوازا ہے تو پھر مجھ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس میں اللہ کے ان بندوں کو شامل کروں اپنے ساتھ کہ جن کو یہ دولت نہیں عطا ہوئی ہے۔ دیکھیے قرآن شریف میں کئی جگہوں پر اس طرح سے ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ ان کے اموال میں ایک متعین جانا پہچانا حق ہوتا ہے سائل اور محروم کے لیے، وہ جو مانگتے ہیں اور وہ جو محروم ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ بھی جو فقیر اور محتاج اور غریب ہیں لیکن سفید پوش ہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو لوگ جو نیک بندے ہیں حقیقت میں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے بخشے ہوئے مال سے کتنی بڑی دولت آخرت میں کمائی جا سکتی ہے، تو وہ دبا کے رکھتے نہیں، وہ انتظار بھی نہیں کرتے کہ کوئی ان کے پاس آئے تب وہ خرچ کریں، بلکہ باقاعدہ وہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ جو ہے متعین کر کے رکھتے ہیں۔ اچھا، سال میں زکوٰۃ کا بھی انتظار نہیں کرتے، یہ متعین رکھتے ہیں۔ مثلا آج ہر مہینے ہم کو تنخواہ ملتی ہے تو اس میں سے وہ متعین طور پر ایک حصہ رکھتے ہیں کہ مجھے یہ لوگوں کو دینا ہے۔ کوئی مانگنے والا آ گیا، اس کو نہیں آیا تو پھر وہ تلاش کرتے ہیں کہ ان کے خاندان میں، ان کے گاؤں میں، ان کے محلے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو مستحق ہیں تو ان تک پہنچائیں۔ تو فرمایا اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی کے شکر گزاروں میں بنو۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اب اس کے بعد وہ لوگ جو یہ تمام حقائق بالکل واضح ہیں، ان کو جاننے کے باوجود دنیا میں سب کچھ اللہ کا بخشا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک جو ہے شرکا بنا رکھے ہیں، تو یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی صحیح شان نہیں پہچانی، اس کی صحیح قدر ہی نہیں پہچانی، اور زمین ساری اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، یہ مٹھی میں ہوگی قیامت میں، یعنی اللہ کی قدر انہوں نے نہیں پہچانی کہ اللہ کتنا عظیم الشان ہے، کتنا جلیل القدر ہے۔ یہ پوری کائنات جو آج بھی
ہمارے فہم سے، ہمارے سوچ سے، ہمارے ادراک سے، ہمارے تصور سے جو ہے نا باہر ہے۔ اتنی بڑی کائنات کا وہ خالق اور مالک، اس کے ساتھ لا کے ایک ذرے بے مقدار کو بیٹھا دیتے ہیں کہ یہ اس میں شریک ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ ہمیں پکڑو بچا لیں گے، یہ ہم اس کی خدائی میں شریک ہیں، انہیں بڑا وہ پاور حاصل ہے وہاں پہ۔ فرمایا کہ ما قدر اللہ حق قدر ہی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی کہ جیسا اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ حالانکہ یہ زمین جو ہے یہ ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی۔ قبضتہ، قبضہ بولتے ہیں مٹھی میں جب کوئی چیز آپ لیں یوں تو جتنی مٹھی میں آ جائے اس کو قبضہ بولتے ہیں۔ تو یہ زمین جو ہمیں بہت بڑی نظر آتی ہے نا، تو یہ اس طرح سے ہوگی جیسے یوں مٹھی میں سمیٹی ہوئی ہے۔ روایات سے یوں پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین تو جو ہے اس طرح سے ہوگی کہ جیسے ہم انسانوں کے ہاتھ میں اگر یہاں پہ کوئی سرسوں کا دانہ ہتھیلی پہ رکھ دیا جائے تو کتنی آسانی سے ہم اس کو اٹھا لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، معمولی سا دانہ یہاں پہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ زمین جو ہے وہ اسی سرسوں کے دانے کے برابر ہوگی۔ یہ بچے جو ہے گیند کھیلتے ہیں، بال کھیلتے ہیں، آج کل کرکٹ کے بال وہ لے کے یوں پھینکتے ہیں، تو زمین کی حالت یہ ہوگی، اس کی حیثیت ایک چھوٹے سے بال، اس سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور آسمانوں کی بساط بھی اس کے ہاتھ میں لپٹی ہوئی ہوگی، اتنا پھیلا ہوا آسمان، اس کی پوری بساط جو ہے لپٹی ہوئی ہوگی۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک اور بہت ہی بلند اور برتر ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی کہاں اللہ، کہاں یہ؟ اب کسی بھی قوم میں، مسلمانوں میں ہو، ہندوؤں میں ہو، عیسائیوں میں ہو، یہودیوں میں، جس میں بھی ہو، اگر کسی کے ہاں کوئی شرک پایا جاتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا وہ اپنے سمجھ سے لے کر آئیں، کوئی شخص، کوئی ہستی، کوئی کچھ بھی، اس کی حیثیت واقعہ یہی ہے کہ وہی سرسوں کے دانے کے برابر ہے ہمارے اپنے ہاتھ میں، اللہ کے مقابلے میں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ بھی ان کی نہیں۔ کہاں ایک ذرہ بے مقدار کو جا کے اللہ تعالیٰ سے ملاتے ہیں۔ فرمایا کہ سبحانہ و تعالی، علو سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے، اللہ کو شرکا کی کیا ضرورت؟ اللہ کیا محتاج ہے؟ اللہ کیا کمزور ہے؟ وہ پاک ہے ان سے، اور تعالی بہت بلند ہے، عما یشرکون، ان سے جو جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو جن کو شریک ٹھہراتے ہیں، جا کے کہتے ہیں کہ اس مزار پہ بچے ملتے ہیں، اس مزار پہ مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس مزار پہ یہ ہوتا ہے، یہاں پہ چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یہاں پہ نذرانے جو ہے پیش کیے جاتے ہیں قبر پہ۔ یہ جان لیجئے کہ قبر ہو یا کسی مندر کا جو ہے کوئی بت ہو یا کہیں کوئی چیز ہو، ہر وہ چیز اس طرح سے غیر اللہ، کوئی استھان ہے، کوئی تھان ہے، کوئی شخص ہے، کوئی قبر ہے، کوئی پتھر ہے، کوئی لکڑی ہے، جو بھی چیز ہے، جس کے بارے میں بھی کوئی ایسی سوچ ذہن میں آ گئی کہ یہ کچھ دینے والا ہے، یہاں سے کچھ ملنے والا ہے، یہ بگڑی بنانے والے ہیں، یہ اولاد دینے والے ہیں، بیمار کو شفا دینے والے ہیں، تو پھر یہ شرک ہے۔ اور یہ شریک بنانا ہوا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے تمام جو ہے شرکا سے بہت ہی بلند ہے اور وہ ان سے پاک ہے۔ اور فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، یعنی اب اس موقع پہ وہ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں۔ حقیقت میں قریش کے لوگ اپنے بتوں کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے تھے، سوچ رکھتے تھے کہ یہ ہمیں بچائیں گے، جس دن قیامت برپا ہوگی، اگر کچھ پرابلم ہوئی تو کوئی نہیں، یہ لوگ ہیں ہمیں بچانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، تمہیں حقیقت معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوگا جب سور پھونکا جائے گا، جب قیامت برپا ہوگی تو کیا کچھ وہاں پہ نقشہ ہوگا؟ تو فرمایا کہ نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب سور پھونکا جائے گا تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، بالکل بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے۔ کون؟ وہ سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب کے سب جو زمین میں، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جن کو اللہ محفوظ رکھنا چاہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کے بارے میں مفسرین کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایگزیکٹلی کون لوگ ہیں، لیکن اس سے مراد زیادہ تر یہ ہے کہ احتمال
کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں صرف بچیں گے جن کو اللہ تعالیٰ باقی رکھنا چاہے گا، جو اس کے عرش کے ارد گرد ہیں۔ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ پوری دنیا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، تمام جاندار وہ جو ہے بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، اور کوئی جو ہے نا بچے گا نہیں، کوئی ٹھہرے گا نہیں، الا من شاء اللہ، مگر یہ کہ جس کو اللہ محفوظ رکھے۔ کچھ لوگوں کو اللہ باقی رکھے گا، ٹھیک ہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ اس میں سور پھونکا جائے گا، فاذا ہم قیام ینظرون، تو دفعتاً وہ کھڑے ہو کر تاکنے لگیں گے، دیکھنے لگیں گے، گھورنے لگیں گے، ہے نا۔ یعنی یہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات، حضرت آدم سے لے کر آخر وقت تک کتنے لوگ تھے جو اس وقت زندہ تھے، وہ مرے، اور پہلے کے جو زندہ تھے مردہ تھے وہ، یہ سب کے سب ایک سور پھونکا جائے گا اور سب کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ نہیں سمجھو کہ کیسے اتنے لوگ جو سڑ گل گئے ہیں، ہڈیاں ختم ہو گئی ہیں قبروں میں، اتنے سال ہو گئے ہیں، ہزاروں سال ہو گئے ہیں، کیسے اٹھیں گے، کون اٹھائے گا، کیسے ممکن ہے؟ بس ایک سور پھونکا جائے گا، آواز آئے گی اور سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اب یہاں زمین سے مراد وہ زمین ہے جو قیامت برپا ہونے کے بعد اثر نو نئی زمین جو ہے نہ بنے گی، یہ زمین ختم ہو جائے گی۔ اب نئے قوانین ہوں گے، نئے نوامیس ہوں گے، نئے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے، بالکل چیزیں بدلی ہوئی ہوں گی۔ تو یہ فرمایا کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی، یعنی رجسٹر جو نامہ اعمال ہے وہ رکھ دیا جائے گا سب کا۔ وجیء بالنبیین، اور انبیاء اور گواہ حاضر کیے جائیں گے، وجیء بالنبیین والشہداء، وقضی بینہم بالحق، اور ان کے درمیان، تمام لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو زمین ہے، وقت نہیں ہے لیکن دیکھیں قرآن شریف میں بیان ہوتا ہے جب آخرت برپا ہوگی تو ایک نئے نوامیس کے ساتھ ایک نیا عالم وجود میں آئے گا۔ ہم یہاں دنیا میں اتنا ہی دیکھتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے ہم کو طاقت اور صلاحیت دی ہے۔ ہماری نگاہ کی دیکھنے کی جو قوت ہے محدود ہے، سننے کی صلاحیت محدود ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اس دیوار سے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، ہم دور کی آواز نہیں سن سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اچھا، اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ یہ زمین ہے، یہ لکڑی ہے، یہ چھت ہے، یہ بول نہیں سکتے۔ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں یہ خاموش ہیں، یہ بول نہیں سکتے۔ لیکن جب قیامت برپا ہوگی اور یہ کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، تو زمین جو ہے ایک نئی ہوگی اور وہ اپنے رب کے نور سے، آج تو سورج کی روشنی سے چمک رہی ہے نا، یہ سورج بھی اللہ ہی بنایا ہوا ہے۔ آج کی جو زمین ہے اور دنیا ہے وہ سورج کی روشنی سے چمک رہی ہے، لیکن اس وقت جب ہوگی دنیا تو پھر اللہ کے نور سے اپنے زمین اپنے رب کے نور سے جو ہے وہ چمک اٹھے گی۔ تو زمین کیا ہوگی؟ زمین بولے گی، انسان کے جسم جو ہے اعضاء بولیں گے۔ مثلا سورہ حدید میں ہے کہ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تم اس سے، اس دن سے، اس جگہ سے تم غفلت میں پڑے ہوئے تھے، تو ہم نے دیکھو اب تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا ہے، تو آج تمہاری نگاہ بہت تیز ہے، یعنی بہت دور تک وہ دیکھیں گے۔ اب وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھوں کو نکالے گی، ہے نا۔ وہ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، کہ وہ اس دن اپنے خبریں جو ہے سرگزشتیں بیان کرے گی۔ زمین جو ہے وہ بیان کرے گی، دنیا کی زمین اس وقت لائی جائے گی، بیان کرے گی کہ میرے اوپر کیا کیا کچھ ہوا۔ یہ صاحب جو تھے یہ نماز پڑھتے تھے یا بدکاریاں کرتے تھے، یہ نیک تھے یا بد تھے، یہ کہاں آئے کہاں گئے، مسجد میں گئے کسی شراب خانے میں گئے، زمین بولے گی، ٹھیک ہے نا۔ ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی، اسی کو آگے یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن زمین بدل کے نئی زمین ایک دوسری زمین جو ہے وجود میں آئے گی۔ اگر ہم قرآن میں اور مطالعہ کریں تو دیکھیے، مثال کے طور پر سورہ یاسین میں آیات ہیں کہ هذه جہنم التي كنتم توعدون،
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. یہی ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. آج اس میں تم جاؤ، داخل ہو جاؤ، جو تم کفر کر رہے تھے نا اس کے پاداش میں، اس کی سزا کے طور پر آج تم اس میں جاؤ. اب ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، سیل کر دیں گے. ہم سے ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے کرتوتوں کی. اور ایک جگہ ہے کہ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ان کی کھالیں جو ہے نا وہ اسکنس وہ بولیں گی. تو یہ لوگ بولیں گے اپنے اسے کہ اپنی کھالوں سے، اپنی اسکن سے وہ کہیں گے کہ تم کیوں ہمارے خلاف، تم ہی یعنی یہ کرو، ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، کیوں تو ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو، تم تو ہمارا ایک حصہ ہو. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں اسی اللہ نے گویائی عطا کر دی، بولنے کی طاقت اور صلاحیت دے دی جس نے ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے. تو دیکھیں یہ زمین جو ہے نا بدل جائے گی، ایک نئی زمین ہوگی، اور کتاب رجسٹر سب کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا. نبی اور گواہ لائے جائیں گے. نبی اور گواہ شہداء جو ہے یہ امت، اس میں جو نیک لوگ ہیں، اس کے مصلحین ہیں، مجددین ہیں، علماء ہیں، دعات ہیں، اور انبیاء کرام پہلے گزر چکے ہیں، بہت سارے لوگ شہداء ہیں. تو یہ سب لائے جائیں گے، مطلب وہ بھی گواہی دیں گے اپنی امتوں کے بارے میں، اپنے لوگوں کے بارے میں کہ بھئی آپ لوگوں نے دین، اللہ کے دین کی دعوت کیا ہے ان کو سنائی. یہ جو بیٹھ کے قبروں پہ دھونی رمائے ہوئے بیٹھے تھے تو آپ لوگوں نے بتایا تھا ان کو. ظاہر ہے کہ کوئی نیک آدمی نہیں کرے گا. آج تو بڑے بڑے مجرم اس پہ ہیں کہ پیسے کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے. انبیاء سے پوچھا جائے گا آپ نے ان کو کہا تھا، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم علیہ السلام، ان سے کہا جائے گا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو جو ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے سوا معبود بنا لو. تو وہ کہیں گے نہیں، میں تو صرف ان کو وہی بتاتا رہا، اسی چیز کی دعوت دیتا رہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. میری کیا مجال اور مجھے کیا حق پہنچتا کہ میں وہ بات کہوں کہ مجھے معبود بنائیں. تو اس طرح سے وہ گواہی لوگوں کے سامنے گواہی ان کی پیش کی جائے گی، اور پھر ان کے سامنے ان کا معاملہ قضیہ جو ہے انصاف کے ساتھ پورا کر دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا. ان کے ساتھ کوئی یعنی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ جو مجرم ہو جہنم میں جائے گا، مجرم جو ہے جہنم میں جائے گا. یہ ناانصافی نہیں ہے، جس نے جو جرم کیا ہے اس کو سزا ملے گی، اور جس نے جو نیکی کی ہے توحید کے ساتھ، یہ جان لیجئے شرک کے ساتھ نہیں. بہت ساری نیکیاں بہت سارے لوگ ہیں کرنے والے جو مشرک ہیں اور کافر ہیں. ایسے لوگوں کی کوئی نیکی بھلے سے وہ یعنی پہاڑ بھر کی ہو، کہ وہ بڑے بڑے اسپتال بنا رہے ہیں، اسکول بنا رہے ہیں، تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن اگر وہ شرک کر رہے ہیں یہ سب جو ہے نا بالکل مٹی ہے اور کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا پورا کیا جائے گا. یعنی جو بھی ان کا عمل تھا، مَا عَمِلَتْ، جو کیا ہوگا، جو انہوں نے عمل کیا، جو کام کیا، اس کام کا پورا اس کو بدلہ دیا جائے گا. اس میں وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے اللہ تعالیٰ، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ کرتے رہیں. مطلب یہ کہ یہ بھی نہیں ہے کوئی سمجھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کیسے لوگوں کے ریکارڈ رکھے گا اور ان کے فیصلے کرے گا، ان کا حساب کتاب کرے گا، انہیں جزا اور سزا دے گا. فرمایا کہ نہیں، انصاف ہوگا، اور ہر ایک جان اس نے جو کچھ بھی کیا ہوگا اچھا یا برا، اس کے مطابق اس کو بھرپور جو ہے بدلہ دے دیا جائے گا، پورا کیا جائے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شخص کے بارے میں اور ہر جان کے بارے میں جانتا ہے کہ اس نے کیا عمل کیا، وہ نیک تھا یا بد تھا، وہ مومن تھا یا کافر تھا، وہ نماز پڑھتا تھا یا غافل تھا. تو ہر ایک شخص کے تمام عمل بما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو بھی کام کرتے رہے ہیں، حرکت کرتے رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، آنا جانا سونا، یہ تمام چیزیں
فعل میں شامل ہیں، جو بھی وہ ایکشن تھا ان کا، ہر ایک ایکشن سے اور ان کے ہر ایک بات سے اللہ تعالیٰ جو ہے بخوبی واقف ہے، اس لیے اسے لوگوں کے اعمال کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ بالکل ٹھیک بدلہ ان کو چکائے گا۔ تو یہ جو ہے یہ آیات نمبر 64 سے لے کر 70 تک سورہ زمر کے میں نے ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی کتاب عزیز پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن شریف کو پڑھیے، اور اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، یہ صرف اس کی تلاوت مت کیجئے بغیر سوچے سمجھے، بلکہ اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھیے۔ تو ہمارے ہاں معاشروں میں، ہمارے لوگوں میں جو بگاڑ پایا جاتا ہے، اور پھر یہی نہیں کہ پایا جاتا، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو دوسروں کا شکار کرتے ہیں، حقیقت میں بھولے بھالے لوگ بیچارے جب وہ نہیں پڑھتے ہیں تو اپنے نہ پڑھنے کی وجہ سے بڑی آسانی سے ان کا شکار بن جاتے ہیں۔ آپ قرآن شریف کا مطالعہ کیجئے، قرآن شریف سیکھیے، تو یہ قرآن شریف نہ صرف یہ کہ آپ کو یہ ہدایت دے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، وہ آپ کو انحراف سے، غلط سوچ سے، غلط عقائد سے، کفر اور شرک، ان تمام چیزوں سے وہ بچائے گا۔ آپ اللہ کے نام پر جو ہے نا بات کیجئے، قرآن شریف پڑھیے، اللہ جو ہے اس کے حوالے سے آپ بات کیجئے کہ توحید یہ ہے، شرک یہ ہے، توحید مطلوب ہے، شرک اور کفر جو ہے مرفوض ہے، مردود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہم اللہ کی کتاب کو پڑھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔